آج کی اس نشست میں ہم ماچھی سے گیلانی بننے والے ان پیروں کی گندم کا بھتا نہ دینے والوں کے خلاف نئی حکمت عملی کے تحت ملک ابو لہب کی رسی نکال دینا. ہم قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں آپ کو اللہ کا قرآن سنائیں گے کہ حشر کا دن پیر کے لیے اور مرید کے لیے الگ نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت کی وعدانیت کے بارے میں پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنتے ہیں. ہرگز کسی حاکم نہ کسی شاہ سے ڈر، خاقاں نہ کسی قیصر جمجاہ سے ڈر. بندہ ہے اگر ان کا تو لعنت تجھ پر، اللہ کا بندہ ہے تو اللہ سے ڈر. مجھ خستہ جگر کی آس وہ تھا کہ یہ تھے، دل رویا تو غم شناس وہ تھا کہ یہ تھے. بندوں کو میں چارہ ساز کیسے مانوں، جب وقت پڑا تو پاس وہ تھا کہ یہ تھے. اور اس کے بعد ہمارے علاقے کے باشعور نوجوانوں کو مبارکباد پیش کریں گے جنہوں نے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان ماچھیوں کے اس تندور کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. پیر پرستی کے شرک میں مبتلا لوگوں، آؤ تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں، قیامت کے دن کی ہولناکیاں سناتا ہوں کہ اس دن کیا ہونے والا ہے. تمہیں پیدا اللہ نے کیا، تمہیں مال اولاد اللہ نے دی، تمہیں رزق اللہ نے دیا، تمہیں صحت اللہ نے دی، تمہیں آنکھیں، ناک، کان، زبان سب اللہ نے بخشی، لیکن تم نے اس کی ناشکری کی اور جا کے ان دجالوں، جبی کے ماچھیوں اور اس توسا شریف سے آئے ہوئے اس شیطان کے آگے نجس جانور کی طرح پاؤں میں لوٹنے لگے. جس طرح وہ نجس جانور اپنے مالک کے پاؤں میں لوٹتا ہے، وہی حرکت بحیثیت مسلمان شروع ہو گئی اور اللہ کا ذرا خوف نہ آیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یا ایھا الانسان، اے جبی شریف کے عوان، اے جبی شریف کے دکاندار، اے ڈیلی کراس کے پٹھان، اے ڈیلی کراس کے شیخ، لیا کے میرانی بلوچ، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم ان گمراہ لوگوں کے آگے جا کے سجدہ ریز ہو گئے. تو کالا ہے، گورا ہے، دکاندار ہے، امیر ہے، غریب ہے، زمیندار ہے، خدمتگار ہے. ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، یہ لرزا دینے والی قیامت ہے. اس دن کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. جس دن تم اسے دیکھو گے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے والی اس بچے کو بھول جائے گی اور جو حاملہ ہے وہ حمل گرا دے گی، اور تم دیکھو گے ایسے لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہے، اس دن کی ہیبت ہی اتنی سخت ہے کہ کوئی اپنے ہوش میں نہیں ہوگا. سورہ معارج، یہ 17واں سورہ ہے قرآن پاک کا، آیت نمبر 6. انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب سے دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ہم اسے قریب سے دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے اور مجرم یہ آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب کے بدلے وہ اپنا بیٹا دے دے اور اس کو رہائی مل جائے، یہ عذاب اس کے بیٹے کو ہو جائے اور وہ بخشا جائے، وہ اس عذاب سے چھوٹ جائے. وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی دے ڈالے. وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنا تمام خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جتنے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں وہ سارے اس کا فدیہ ہو جائیں اور کسی طریقے اس کی جان چھوٹ جائے. کلا انہا لظیٰ، ہرگز ایسا نہ ہوگا، بے شک وہ شعلہ زن آگ ہے. نزاعۃ للشوا، سر اور تمام اعضائے بدن کی کھال اتار دینے والی ہے. تدعو من ادبر وتولی، وہ اسے بلا رہی ہے جس نے حق کی طرف پیٹھ پھیری
اور روح گردانی کی، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے ابو لہب کی بات مانی اور ان بدبختوں کے چنگل میں جا پھنسا اور ان کے قدموں میں پالتو کتے کی طرح جا کے لیٹنے لگا، یہ اس کو بلا رہی ہے۔ سورہ تکویر 81واں سورہ ہے قرآن پاک کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ یہ ہولناکیاں قیامت کے دن کی یاد کرو، گنتے جاؤ۔ اذا الشمس کورت، سورج بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے اپنی کہکشاں سے گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ غبار بنا کے گرد غبار جیسے گھٹا اٹھتا ہے مٹی کی طرح گرد اڑتی ہے اس کی طرح فضا میں بکھیر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر اور دریا ابھار دیے جائیں گے۔ پھر یہی منظر 82واں سورہ ہے قرآن پاک کا، آیت نمبر 1۔ اذا السماء انفطرت، جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے، آسمان گر پڑے گا۔ واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے بھی بکھر جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے۔ واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، تو پھر ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا عمل بھیجا ہے۔ اس دجال کے قدموں میں لیٹا ہے، ان ماچھیوں کے تندور پہ آ کے اس نے اپنی دوزخ بھری ہے، اپنی قبر کو جہنم کی آگ سے بھرا ہے، جہنم کے انگاروں سے اس نے اپنی قبر بھری ہے۔ اس دن پتہ چل جائے گا آپ کو۔ میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، ھذا کلام اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ خدا کی قسم یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ دیکھ لو، اس میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ یہ دن، یہ سختیاں اس بدبخت دجال کے لیے، ان ماشیوں کے لیے الگ ہیں اور تمہارے لیے الگ ہیں، اس پیر کے لیے الگ ہیں اور مرید کے لیے الگ ہیں، یہ سب کے لیے ہیں۔ ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ اللہ کا کلام میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جو آپ کے محبوب پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، جو اللہ نے کلام نازل فرمایا، جو روح الامین جبریل امین لے کے اللہ کے رسول پہ نازل ہوتے رہے ہیں۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کوئی ہیر وارث شاہ نہیں ہے، یہ کوئی سیف الملوک نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبروں میں ہیں۔ سورہ الواقعہ 56واں سورہ قرآن پاک کا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی قیامت واقعہ ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ خافضۃ رافعہ، اور قیامت کسی کو اونچا کر دینے والی ہے، کسی کو نیچا کر دینے والی ہے، سب کچھ الٹ پلٹ کے رکھ دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کے شدید لرزنے لگے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہبا منبسا، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، 23واں سورہ قرآن پاک کا، سورہ المومنون آیت نمبر 14۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے تیرا رب، کیا خوب تخلیق فرمانے والا ہے۔ اس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہاری خلقت فرمائی، تمہیں پیدا فرمایا، اور پھر اگلا وعدہ ادھر ہی کر دیا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس زندگی کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ ما غرک بربک الکریم، تو اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت چھوڑ کے ان کے پاؤں میں لیٹ رہے ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ کی توحید سمجھ لو، جب تک ان کے پاؤں میں کتے کی طرح لوٹتے رہو گے، تمہیں نہ اللہ کی توحید نصیب ہوگی، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ تمہیں قرآن سے دور لے جانے والے ہیں۔ ان کا تو یہ کاروبار ہے
یہ ان کی روزی روٹی ہے جو یہ آپ سے کروا رہے ہیں. یہ جو دھمالے اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں, یہ جو قوال بکواس کر رہے ہیں, یہ ہارمونیم اور طبلے, ان کے ذریعے یہ روٹی کماتے ہیں. یہ اگر کسی قابل ہوتے یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, یہ ایک مچھر پیدا کرنے کے مالک نہیں ہیں, نہ یہ زندگی کے مالک ہیں, نہ یہ موت کے مالک ہیں. اگر یہ مالک ہوتے تو خود کیوں مرتے. ان سے ملنا, ان کی تابعداری کرنا, اپنا مال ان کو لٹانا, یہ تمہیں خدا سے دور کرتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ 10 کا نوٹ پہلے اس کے ساتھ گیزی کراؤ پیر صاحب کے ساتھ, پھر وہ قوال کو دو. یہ تمہارے نوٹوں کے محتاج ہیں, تمہارے کھلواڑے پہ کھلیان پہ دانے گندم مانگنے آتے ہیں. اس دفعہ تم نے نہیں دیے تو انہوں نے ملک ابو لہب کی رسی کھول دی ہے ان لوگوں پہ جو ان کو مال دینا بند کر چکے ہیں. ان بیچاروں کو عقیدت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان کی اب عقیدت کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے, ان کی ہڈی کا مسئلہ ہے. ان کی ہڈی چھن گئی ہے. یہ ان پیروں کی بچی ہوئی ہڈیاں وغیرہ جو کڑائیوں میں بچ جاتی ہیں وہ چوڑتے تھے اور شوربہ پیتے تھے. اب ان کو وہ یاد آ رہا ہے, وہ تکلیف دے رہا ہے, اور اس وجہ سے پاکاں پاکاں لگی ہوئی ہے. پاکاں یہ جڑ تائیں پلیتاں ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کا شجرہ نسب نکل آیا ہے کہ یہ حلالی بھی نہیں ہے. اور اے پاکاں, اے پاک یہ پاک وہ ہیں اور جیڑی پیپ نہیں پہ وینی پس پہ وینی, انہوں ساڑی زبان چاہتے ہیں پاک پہ گئی, یا ایک او پاک او پاکی ہونی ہے جیڑی تسی حاصل کریں دے ہو اور نہ یہ کول اس طرح لانے بدے ہونے ہو. اے او پاکی ہے, اے پاک, اے اصل بھوک دیاں انونیاں جیڑیاں راتی گدڑ کریں دیں اور کچھ نہیں. انہوں نے مجھے تو گالیاں دیتے تھے, مجھے تو پرواہ نہیں, میں تو اس دین متین کی خاطر, اس دین حق کی خاطر گالیاں کھانے کو تیار ہوں. جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ بحمداللہ اللہ کا قرآن سن کے اللہ کے پیغام پہ لبیک کہہ چکا. اب وہ ان کو بھتہ نہیں دیتے, اب ان کو کھلیان پہ گندم نہیں دیتے. وہ میں نے کہا تھا جس کی 20 بوریاں ہوئی ہیں ان کو ایک دے دو گے تو پیچھے 19 رہ جائیں گی, 40 کسی کی بھی نہیں ہوگی. اور 2 سال سے جنہوں نے دینا بند کر دیا ان کے رزق میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی. ان کی جو دیتے ہیں ان کی 19 کی 40 نہیں ہو گئی, وہ ایک بوری چلی گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو دینے کے بجائے ہم اپنے اوپر خرچ کریں گے, جوتے لیں گے, کپڑے لیں گے. نوجوان ہیں وہ والدین کو نہیں دینے دیتے, تو انہوں نے اب بھوک کے چک مارنے شروع کر دیے ہیں اور جا کے ان لوگوں کے کھچڑ کاٹنے شروع کر دیے ہیں جو ان کا ساتھ نہیں دیتے اور نہ دے رہے ہیں اور نہ دیں گے انشاءاللہ. تم گالیاں دے کے کسی کو بڑوا کہہ کے اپنے ساتھ ملا لو گے, کسی کو دھمکیاں دے کے تم اپنے ساتھ ملا لو گے, تم گالیاں دو گے کہ جی یہ سارے ارب پتی ہیں. یہ ارب پتی نہیں ہے, یہ کھرب پتی ہیں مجھ سمیت. اور بحمداللہ تعالی یہ سارے جس کو تم نے بڑوا کہا ہے اور جس کے تم آڈٹ کروا رہے ہو, یہ سارے ٹیکس پیئر ہیں میرے ساتھی. اور اللہ نے ان کے رزق میں فراوانی کی ہے اللہ کی توحید کی وجہ سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہیں. واللہ یؤتی وانا قاسم, وہ عطا کرنے والا ہے, میں تقسیم فرمانے والا ہوں. تو کیا خدا سے کنجیوں کا وزن نہیں اٹھایا جا رہا تھا کہ حضور کو دے دیے؟ اور وہ کیا صرف صحابہ کے لیے دی تھی, باقی امت کے لیے نہیں تھی؟ وہ قیامت تک ہیں حضور کے پاس کنجیاں. وہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے یہ سارے ارب پتی نہیں, یہ میرے ساتھی سارے کھرب پتی ہیں اور ٹیکس پیئر ہیں. تمہاری طرح چور نہیں ہیں, بنے منگن نہیں. میں نے ان کی 150-200 بوری ہوتی تھی بنے مانگ کے, اس دفعہ 5 ہوئی ہیں. یہ اسی لیے چک مارے ہیں. اور جس کو تم نے بڑوا کہا ہے نا, اس نے تمہارے بڑے بڑوے جو لونڈے باز تھا, وہ بڑے کپے کے نیچے جو لیٹا ہوا ہے نا تمہارا بھگوان, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ لونڈے باز تھا. ثبوت ہے ہمارے پاس, یہ ساتھ دیکھ لو. تو اس نے اس کا پوچھا ہے کہ بتاؤ کہ 3 سال سے نہ تمہاری ماں بچی ہے نہ بہن بچی ہے, نہ تم حلالی بھی نہیں رہے. اگلے نے ثابت کر کے رکھ دیا کہ تمہارا باپ ہی کوئی نہیں, باقی دنگے کدھر گئے تمہارے. اس نے پھر اس کی تمبی اتار کے نا وہ اونچے کھمبے پہ لٹکا دیا ہے. اور کرو 2 گالیاں اس کو. اور تم سے ڈرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جس کو اللہ کی توحید سمجھ آ جاتی ہے نا, وہ پھر موت سے بھی نہیں ڈرتے. تمہاری گالیوں سے کیا ڈرنا ہے. اور آڈٹ کرو جی, ان کا آڈٹ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. یہ کہہ کون رہا ہے؟ فائر برگیڈ کا چپڑاسی جڑا ساری دیر چاہ ڈونا دفتر دی, اور مالی جڑا گوڈی کرے نا, کلاس 4 دا چپڑاسی. آڈٹ کرو جی. وہ گورنمنٹ آف پاکستان تے حکم دے تحت پابند کھلیے نا, وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تیرا تابعدار ہے نا, آکے آڈٹ کرا دے سی تیرے واسطے. شکلہ میں خیال نہیں ہے. دیو اور گالی انہوں چھوڑو. اے توڑے اسمان تے لے ویسی, اے جڑا اے توڑا روزہ نا شیطان دی سینگ, اے اور اچھا تھی ویسی. چھوڑو اس نو. اے سارا تسی لکھ کے دینے انہوں کہ ہے بھوک.
کٹھاؤ گالی ساڑیاں ماں بہنوں نو گالی بھی شک کٹو انہاں دی اس طرح اللہ دے حوالے نے کوئی مسئلہ نہیں تواڈے گالی نال کوئی فرق نہیں پاونا اور کڑواؤ لیکن تواڈی دادی دا منو اساں ڈھونڈ کے رساں سان دسنا پوسی تسی تواڈے دادی دا منس کتھے او جڑی قبر وکھانے ہو نا او تواڈے کول دے مطابق تواڈی کتاباں دے مطابق او تو مر گیا اوتھے ون کے کعبے شریف حج تے گیا امام علی شاہ دا پیو تے او قبر کہنی ہے جڑی وکھائی دے 3 بٹے او دادی نو میں اسے بار بار پوچھنا کیڑا منس دتی پیو تواڈی دادی گجیال والے محلے دی بخت بھری مچھانی پھتے ماچھی دی جنی دعا پیو تواڈا اللہ وسایا پاولی نلی والا کھیس وچن والا تسی حلال دے بھی ہو یا نہیں یا حرام دے ہو اے بھی نہیں سان پتہ پہلے تو اس حلال حرام ثابت کرو نا اپنا حلالی ہونا ثابت کرو واتا گنگلاں کریا ہے واتی دی رسی کھلیا ہے لیکن اے انہوں سمجھ نہیں ہے کہ اس نال ہونا کیا پیا استعمال کرن کی کسی طریقے آپس ہی لگے تے اسی وچوں نکل ویاں میں تے انہاں گلاں دا جواب دیون واسطے تیار نہیں ہاں ہن انہاں دا مقصد ہے کسی ہور نال لا دیواں کوئی نہ لگ سی تسی ہو ساڈے سامنے تسی ہو او پتہ نہیں کتھوں او کڈی ودا جی حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ دی جی میں انہاں دے جماعت دے کول نا بڑا وڈا کیس کر کے کو رہا سی تو بھائی او کڈ نہ تو جڑا تو شی صاحب ڈکی بیٹھا لے آو پیڑے لے آو میں نہ عدالت وچ لے ونجو کسے عدالت تے توجہ نا اسی اتھوں کہ تہاڈا پیو پوچھاں اسی تہاڈا شجر نسب پوچھاں او دے کولو امام علی شاہ دا پیو کون ہے دسو او تو دسنا پوسی اسی اپنا نال لے وساں وکسیاں پھر پتہ لگ سی تسی کیڑے گیلانی ہو تساں کیا سمجھایا تو سے اللہ دجال لیا کہ تسی حاوی ہو ایسو اور میں نوجواناں نو سپیشل ریکویسٹ کرے نا کہ اتنے باری تو اساں جڑے جبی دے رہن والے اسی جبی نہ وینے جڑے پاکستان دے رہن وہ بھی نہیں وینے جدھر ایداں میں دڑ چھوٹا کھلا اے ہن آوے نا اس ساڈے علاقے نو شرک دے وچ مبتلا اس دجال کیتا تو سے والے اے ہن آوے نا تے دی ذرا آؤ بھگت کرو نوجوان مل کے تاکہ اس تو تے جان چھڑاؤ پھر ماشیاں دا تندور ایتھے انشاءاللہ کتے لوٹ رہن ہن اللہ دے حکم نال اور شرک دا بیڑا غرق ہو چکا اور لوگوں یقین جانو قیامت دور نہیں ہے قیامت آنے والی ہے آ کے رہے گی قبر کی پہلی رات تو میں اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا جو مر جاتا ہے اس کی قیامت قبر کی پہلی رات سے شروع ہو جاتی ہے اور کئی نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کی پوری ہو چکی سب سے بڑی نشانی اقتربت الساعۃ وانا شکل قمر انگلی اٹھی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا حضور کے دست اقدس سے وہ نشانی مکمل ہو چکی چاند 2 ٹکڑے ہو چکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری پیدائش بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور میری موت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیوں کہ ختم نبوت ہو چکی اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو تم کس گھمنڈ میں اس دن کو بھول رہے ہو ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے اللہم لک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وجنات حق ونار حق ونبیون حق وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق وساعت حق تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہ حق ہے اس کا وعدہ سچا ہے حق ہے اس کی ملاقات حق ہے اس کا فرمان حق ہے یہ اللہ کا قرآن حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور نبی سارے سچے ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ سچے ہیں وہ حق ہیں اور قیامت کا دن بھی حق ہے وما علینا الا البلاغ المبین